جو پروجیکٹ تھا اس کو ابھی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے وفاقی حکومت نے 260 ملین گیلن پہ لیا ہے. اسی طرح باقی منصوبوں کا بھی حال کریں گے. تو کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حق کیوں نہیں ملتا, ہمارے بچوں کو ملازمتیں کیوں نہیں ملتی. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قانون ایک مرتبہ پھر ہم پر مسلط کر دیا گیا اور اس میں اگر کوئی چیز بہتر رہ گئی تھی, کچھ تھوڑا بہت رہ گیا تھا, وہ بھی چھین لیا گیا, جسے بلدیاتی ایکٹ کہتے ہیں 2021 کا. صوبائی حکومت یہاں سے سارا ریونیو بھی لیتی ہے, ٹیکس بھی لیتی ہے, اور ان کے سارے اللہ تللے کراچی کی معیشت کے اوپر ہے, لیکن کراچی کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آئین میں موجود جو اختیار ہے وہ بھی انہوں نے اس سے چھین لیا ہے. تمام ڈسپنسریاں اپنے پاس رکھ لی ہیں, تمام ہسپتال اپنے پاس رکھ لیے, KMC کے ہسپتال بھی لے لیے, کالجز بھی سارے لے لیے, تمام جو ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن اسکول سب اپنے پاس لے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی کیا پرفارمنس ہے؟ سن 70 سے لے کر آج تک پیپلز پارٹی حکومت میں رہی ہے اور اب 14 سال سے مسلسل حکومت میں. ہماری تعلیم کیا آگے بڑھ گئی؟ کیا ہمارے سرکاری کالجز بہتر ہوئے ہیں کہ خراب ہوئے؟ وہاں جا کر دیکھ لیجئے, اس وقت بھی چلے جائیے, آپ کو پتہ چل جائے گا اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہوتے. کیا ہمارے اسکول اس قابل ہے کہ یہ پوری اسمبلی میں سے تمام ممبران میں سے یا ان کے سیکرٹریز یا سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی چھوٹا ملازم بھی یہ سمجھتا ہو کہ اس کے بچے کا مستقبل سرکاری اسکول سے بہتر ہو سکتا ہے؟ جو پورے ذمہ دار ہیں صوبے کی تعلیم کو چلانے والے, آپ محکمہ تعلیم کے کسی بھی افسر سے پوچھ لیں کہ اس کو اپنے بچے کو ان کے تحت چلنے والے کسی بھی اسکول میں داخل کرانے کے لیے تیار ہے؟ اپنے بچوں کو, اپنے پوتا پوتیوں کو, اپنے نواسے نواسیوں کو کوئی تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو یہ کھربوں روپے کا بجٹ ہے, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں, ان پیسوں کے اوپر غبن ہوتا ہے, کرپشن ہوتی ہے. اور 49,000 اسکول جو صوبے میں موجود ہیں, 4,500 اسکول جو کراچی میں موجود ہیں, ان سب کی ایسی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے ان لوگوں نے. آپ مجھے ہیلتھ کا بتا دیں, اعداد و شمار سامنے آتے ہیں, اتنا بڑا بجٹ ہوتا ہے سینکڑوں ارب روپے کا. اس بجٹ میں کیا اندرون سندھ اور کیا شہر, سب جگہوں کی صورتحال تقریباً ایک جیسی ہے. لوگوں کو ریلیف نہیں ملتا. چند NGOs کو سامنے لا کر, چند اداروں کی جو ہے وہ سامنے کی چیزیں کچھ بہتر کر دی گئی, اس میں بھی ان کا کیا کمال ہے, NGOs کا کمال ہے. لیکن اس کے نتیجے میں جب آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جب NGOs سے معاملات خراب ہوتے ہیں تو پورا نظام ڈھہ جاتا ہے, جیسا کہ اب سندھ حکومت کے تحت چلنے والے ان اداروں میں ہو رہا ہے. آپ ٹرانسپورٹ میں ہر 2-3 مہینے کے بعد صوبائی حکومت اعلان کرتی ہے, اور ہم یہ 5-6 سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نومبر میں بسیں آ جائیں گی, دسمبر میں آ جائیں گی, مارچ میں آ جائیں گی, 200 آ جائیں گی, 2,500 آ جائیں گی. آج تک ایک بس بھی نہیں لا سکے. یہ وفاق نے بھی خیراتی طور پر 80 بسیں ہمیں دے دی. ہم نے وفاق کو 9,000 ارب روپے دیے ہیں پچھلے 3-3.25 سال میں کراچی سے, اور اس کے صلے میں وفاق ہمیں خیرات دیتا ہے. اور ادھوری گرین لائن جو پچھلے منصوبے میں چل رہی تھی اس کا افتتاح کر کے خان صاحب چلے گئے. تو اس ساری صورتحال میں ہم اپنے حق کے لیے نکلنا ہم پر ضروری ہو گیا ہے. اگر تو ہم وہ پولیٹیکل پارٹی ہو جو مفادات کا سودا کرے تو ہمیں پہلے دن دھرنا دے کے چلے جانا چاہیے تھا. ہم ظاہر ہے کہ سمجھتے ہیں کہ دھرنا دینا, احتجاج کرنا, مظاہرے کرنا, مارچ کرنا یہ کسی بھی جمہوری عمل کا حصہ بھی ہے, اس کی خوبصورتی بھی ہے. اس سے عوام کو اگر ریلیف ملے تو یہی ایک طریقہ کار ہے جو آئینی اور جمہوری اور پرامن طریقہ کار ہے. 5 دن ہو گئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ سندھ حکومت اس کو کچھ سمجھتی نہیں ہے کہ عوام اتنی بڑی تعداد میں کل مائیں بہنیں آئی تھی, ہزاروں کی تعداد میں پوری سڑک کی بھر گئی تھی, ان کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رنگتی. کیوں لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر, اپنے بچوں کے تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے یہاں پر سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہوئے؟ کیوں آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ لوگ آتے چلے جاتے ہیں اور پھر ایک زبردست قسم کے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں؟ ان کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اگر تم ہمیں ایسا سمجھو گے تو پھر ہم دوسرے اقدامات بھی شروع کریں گے. پھر ہم اس دھرنے کو یہاں تک محدود نہیں کریں گے. اور ابھی تو میں نے کسی سے سنا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ سیکریٹریٹ وغیرہ بند کر دیں, تو انہوں نے خود ہی مشورے دینے شروع کر دیے. تو یہ سارے آپشن ہمارے پاس ہے. یہاں سے مراد علی شاہ صاحب کی طرف, CM ہاؤس کی طرف مارچ کرنا بھی ہمارے پلان میں شامل ہے. اس لیے اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئیں گے اور بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو جو میسج پورے شہر میں اور پورے صوبے کے عوام تک جا رہا ہے
یہ ان کو بہا لے جائے گا. آپ دیکھیں لوگ آنا شروع ہو گئے, ہر قوم, ہر زبان, ہر برادری کے لوگ. پیپلز پارٹی کے بعض لوگ خاص طور پر اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سندھی مہاجر مسئلہ بنا دے. ظاہر ہے انہوں نے پچھلے 30-35 سال یہی سیاست کی ہے. اسی طرح ہمارے ایم کے لوگوں نے بھی یہی سیاست کی ہے. اسی سے ان دونوں کی طاقت ہوتی تھی, اسی سے ہم لڑتے رہتے تھے, یہ لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے تھے. اب یہ سیاست پٹ رہی ہے. جماعت اسلامی ہے جس میں ہر زبان اور ہر برادری کا آدمی موجود ہوتا ہے. دھرنوں میں ایک پورے پاکستان کا تصور ہوتا ہے, اسی لیے تو یہ شہر منی پاکستان کہلاتا ہے. ہماری تو مائنورٹیز ونگ کے لوگ بھی روز یہاں پر شریک ہوتے ہیں, اور کل یہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ دیکھیے گا کہ مائنورٹی ونگ ہمارا دھرنے میں ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن کرنے جا رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس قانون کو واپس لیا جائے, اور اس میں جتنے اختیارات سلب کیے گئے وہ بلدیاتی حکومت کو واپس کی جائے. کراچی کو میگا سٹی حکومت ہونا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وفاق یہ صوبائی وزراء سے اور وزیر اعلی سے, یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ 45,000 سے 75,000 کے درمیان کی آبادی کے لیے کراچی میں یونین کمیٹی بنائے, اور کراچی کے علاوہ 10,000 سے 25,000 میں یونین کمیٹی بنائے. کیوں؟ ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور ٹیکس دینا ہے, ہمارا قصور آپ کی معیشت چلانا ہے, کیا قصور ہے ہمارا؟ تو یہ غلط بات ہے کوئی. تو بھائی آپ اگر یہاں پر 200-250 یونین کمیٹیوں کے بجائے اگر 500-700 یونین کمیٹیاں بنائیں گے تو لوگوں کا بھلا ہوگا نا. لوگ اپنے یو سی چیئرمین کو اپنے محلے میں جا کر پکڑ سکتے ہیں, تو اس میں کس کو نقصان ہے؟ لیکن یہ کام نہیں کرتے. آپ کو میں صرف ایک مثال دوں, یہ پچھلا جو ٹینیور چل رہا تھا اس میں ہر یو سی کو صوبائی حکومت کی طرف سے گرانٹ ملتی تھی خرچوں کے لیے اور تنخواہوں کے لیے 5 لاکھ روپے. کراچی کے لیے 3 کروڑ آبادی کے لیے وہ گرانٹ بنتی تھی 230 سب ملا کے یونین کمیٹیاں کونسل, تو یہ بنتی تھی تقریباً جو ہے وہ 10 کروڑ روپے, اور کراچی کے علاوہ ملتی تھی 65 کروڑ روپے. آدھی آبادی کو 65 کروڑ, آدھی آبادی کو 10 کروڑ. میں کہتا ہوں آپ ان کو 65 ارب روپے دیں, ڈیولپ کریں. آپ تو نااہل ہیں, آپ نے تو دیہی سندھ کو بھی ڈیولپ نہیں کیا, زیادہ دیں ان کو. لیکن آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ کراچی کو محروم کرتے ہیں؟ یہ آپ کا کیا دماغ ہے؟ اس شہر نے آپ سے دشمنی کیا کی ہے کہ آپ اس کو محروم کرتے ہیں؟ اور اس کے نتیجے میں پورے سال کا اگر حساب بنائیں گے تو آپ خود ہی لگا لیں کہ کراچی کو آپ نے صرف ایک مد میں, باقی موٹر وہیکل ٹیکس ابھی عدد و شمار آئے ہیں, کراچی نے کوئی 80-90% موٹر وہیکل ٹیکس دیا ہے, باقی پورے سندھ نے جو ہے وہ 10% دیا ہوگا بمشکل. وہ ٹیکس کراچی کو نہیں ملتا, اور ٹرائے میں ہمیں پورا حصہ نہیں ملتا, ہمیں جو ہے وہ گورکھ دھندے میں پھنسایا جاتا ہے. تو بھائی ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ تو اگر ہم اپنے حق لینے کے لیے آئے اور لسانی بنیاد پر نہیں آئے, میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں, قومیت کی تحریک ہم نہیں چلاتے, ہم تو عوام کی تحریک چلا رہے ہیں, اور کراچی میں بسنے والے سب لوگوں کی تحریک ہے, یہ سب کو حق ملنا چاہیے. صوبہ سندھ کے عوام کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اندرون سندھ سے اب وفود آنا شروع ہو گئے, اور لوگوں کو امید نظر آئی ہے کہ اتنی فسطائی حکومت جو ہم پر ظلم کر رہی ہے اس کے خلاف ایک امید اور ایک آواز موجود ہے. اس لیے میں کراچی کے شہریوں سے, سندھ بھر کے شہریوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس دھرنے میں اپنی شرکت کو بڑھائیں. اور یہاں ہم نے آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پبلک ایڈ کمیٹی کا سیکریٹریٹ تھا وہ بھی یہاں منتقل کر دیا ہے. ایک سیکریٹریٹ سندھ سیکریٹریٹ ہے جہاں رشوت کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا, اور ایک سیکریٹریٹ جماعت اسلامی کا پبلک ایڈ سیکریٹریٹ ہے جہاں تقریباً ہر ہفتے کروڑوں روپے کے جو پے آرڈر ہوتے ہیں وہ تو صرف بحریہ ٹاؤن کے ریفنڈ کے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہم دیتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے کہ دامن پاک ہے اور لوگوں کو ریلیف دلانے کا کام ہم کرتے ہیں.